اور علم کی محبت سینے میں ہو تو ان کی عقیدت، ان کی محبتوں کا چراغ اور اس کی شعاعیں پوری بستی میں بکھرنے لگتی ہیں۔ انسان اس سے مستفیض ہوتا ہے۔ آج بحمدہ تعالیٰ ایک نہیں انیک آپ کے دیار پربہار میں جلوہ افروز ہے، اور ساتھ ہی یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے سماج اور قوم مسلم کا ایک فرد بشر جس نے آپ کے اس دیار پربہار سے نکل کر علم کی تحصیل کے لیے، علم کی تلاش میں محنت شاقہ اٹھا کر بڑی جستجو اور بڑی پریشانیوں کے بعد اساتذہ کرام کی دعائیں، والدین کی دیرینہ تمنائیں، بزرگوں کے نظر کرم، مصطفیٰ جان رحمت کے فیضان کرم سے یہ موقع اللہ نے اس نوجوان کی زندگی میں عطا فرمایا۔ وہ علم دین مصطفیٰ آج کے اس پر آشوب پر فتن دور میں ہر فرد بشر، ایمان سے تعلق رکھنے والے ہر مومن اور مومنہ کے لیے ایک اہم چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے۔ آج نیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے بہت ساری خبریں آپ سماعت کرتے ہیں، اور سننے کے بعد انسان کا جوش ابھرتا ہے، لیکن یاد رکھیں آج جذبات سے وہ کام ہوگا جو مومنوں کو علم کی بلندی سے وہ کام فتح کی منزلوں کو طے کر سکتی ہے۔ جب آدمی کے سینے میں علم ہوگا اور علم کی دولت جب انسان کے سینے میں ہوگی تو یاد رکھیں جہاں وہ طاقتوں سے کام نہیں ہوگا، جہاں ہماری قوتوں سے کام نہیں ہوگا، اور کسی مخالف کا جواب نہ ہتھیار سے دے سکتے ہیں، بلکہ جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے اس کا جواب علم سے ہوگا۔ اور ہر زمانے میں مخالفوں نے سر اٹھایا ہے اور اٹھاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ شیخ سعدی بڑے بزرگ، بڑے معتبر عالم، انہوں نے اپنی کتاب میں اس علم کے تعلق سے لکھا کہ پے علم چوں شمع باید گدا، پے علم چوں شمع باید گدا، کہ بے علم نہ تواں خدا را شنا۔ علم کے واسطے یعنی علم سیکھنے کے لیے موم کی طرح پگھلنا چاہیے، اس لیے کہ بغیر علم کے انسان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ علم ضروری ہے، اور بغیر علم کے انسان کا کوئی کام حل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی بہت بڑے مجتہد امام، مسلک کے امام، ارشاد فرماتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ انسان خوبصورت ان کپڑوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا جن کپڑوں کو پہن کر کے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے۔ انسان کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے اور ادب کی ہوتی ہے۔ جہاں علم ہے، ادب ہے، زمانہ ان کی محتاجگی محسوس کرتا ہے اور دنیا ان کے پیچھے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس علم سے انسان کو جب منور کرتا ہے تو دنیا بھی سنورتی ہے، اس کا عقبہ بھی تابنا۔ اس لیے حضرات علم ضروری ہے۔ علم کے لیے انسان کو کافی تتبع کرنا چاہیے، کافی جستجو کرنی چاہیے۔ حضرت علی فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، امام حسنین کریمین کے ابا حضور ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی دولت بانٹو تو کمتی ہے، اگر باپ کی پراپرٹی، جائیداد، زمین، بیگھا، پلاٹ کا پلاٹ ہو، چند بیٹے ہوں، اگر اس کو میراث تقسیم کیجئے تو ٹکڑا ٹکڑا زمین بڑھ جاتی ہے،
وہ बिगहा बिगहा नहीं रहता, बल्कि कट्ठा में बदल जाता है और भी उससे कम पड़ जाता है। हजरत अली फरमाते हैं दुनिया की दौलत बांटो तो घटती है, इल्म बांटो तो इल्म घटने का सवाल नहीं होता, बल्कि ये ऐसी दौलत है जितना बांटो उतना बढ़ता चला जाता है, जितना बांटो उतना बढ़ता चला जाता है। और इस इल्म का हाल यह है, आज अगर आपने सोना जमा किया है, रुपये जमा किया है, चांदी हीरे जवाहरात जमा किया है, अगर लुटेरों को इल्म हो जाए तो माल लूट लेगा, माल लूट लेगा, आपके सोने हीरे लूट लिए जाएंगे। लेकिन इल्म अगर किसी आलिम के सीने में है तो ये ऐसी दौलत है कोई इसको लूट नहीं सकता है, बल्कि इल्म वो दौलत है खुद भी कामयाब होगा जिस कौम में रहता है उसे भी कामयाब होगा। इसलिए इल्म बहुत अहम चीज है, इल्म का होना इतना अहम है, इस इल्म की तहसील इंसान की जिंदगी की कामयाबी की दलील है। ये इल्म हासिल करना हर फर्द बशर के लिए जरूरी है। हज़रात गिरामी, दूसरी चीज ये अली ने फरमाया सारी दौलतों को बांटोगे तो दौलत घट जाएगी, इल्म बांटोगे तो इल्म बढ़ता जाएगा। ऐ लोगों सुनो, दुनिया की दौलत होगी तो चोरी कर ली जाएगी, इल्म वो दौलत है जिसका कोई चोर नहीं है। नंबर 3 इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया की दौलत तेरे पास है तो उसकी हिफाजत में तेरी नींद हराम। आज बहुत सारी जायदादें हैं जिसकी हिफाजत में नींद आदमी को नहीं आती। कहा हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान अफजल समस्तीपुरी, कहा भाई क्या बात है, बड़ी परेशान कुल मामला है, इतने कारोबार लंबे हो चुके कि मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, आराम मेरा हराम हो गया। गोया आदमी दौलत को सिमटने के लिए परेशान बना हुआ है, दौलत की तहसील में उसका आराम हराम है। कसम खुदा की, दुनिया की चीजें जो दौलत की शक्ल में है इंसान उसकी हिफाजत करता है, इल्म उस दौलत का नाम है कि इल्म इंसान की हिफाजत करता है। आपके पास जितनी दौलत हो आप उस दौलत की हिफाजत करेंगे, और इल्म उस दौलत का नाम है कि इल्म आपकी हिफाजत करेगा, इल्म आपकी हिफाजत करेगा। और कैसे हिफाजत करता है, जरा इसकी कड़ियों को आप मुलाहजा करें, इसके गोशों को आप मुलाहजा करें। हर जमाने में इल्म की जरूरत रही है, आज भी जरूरत है। हम मुस्लिम मुआशरे में इल्म, सारी तरक्कियां हमारे पास, कल आज बूढ़े लोग होंगे, हो सकता है नौजवानों को एहसास नहीं होगा, बच्चों को एहसास नहीं होगा, लेकिन उन बुजुर्गों को जरूर एहसास होगा कि 30 साल 40 साल पहले हमारा खुराक, हमारी ग़िज़ाएं क्या थी, अलवा सुथनी खाकर, सामा जौ, इसको खा खा करके जिंदगी के परवान चढ़ाया है, बड़ी मेहनत शाखा उठाई है। मकान वो सीधा झोपड़ी में रहते थे, मिट्टी का मकान बना, आज अल्लाह का शुक्र है गांव गांव में तरक्की हुई। तो तरक्की दुनिया के एतबार से हर चीज में तरक्की है, लेकिन याद रखें हमारे अंदर जो तरक्की अभी भी नहीं देखने को मिल रही है वो एक इल्म, वो एक इल्म है। इल्म की तरक्की जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, जिसका नतीजा यह है कि कभी हमारे अकायद पे हमला है, कभी हमारे दीन पे हमला है, कभी हमारे कुरान पे हमला है, कभी मुस्तफा की शान पे हमला है। ऐ मुसलमानों, जब इल्म सीने में आएगा आप पहचाने नहीं जाओगे, आपके इल्म से जमाना पहचाना जाएगा। आज कौन नहीं जानता है हाफिज मिल्लत को, कौन नहीं जानता है मुजाहिद मिल्लत को, कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है मुफ्ती आज़म हिंद को, कौन नहीं जानता है आला हज़रत को। ये इल्म था, इल्म के समंदर थे, जहां जहां गए उनके इल्म का फैलान बरकता रहा। उनके इल्म का चर्चा कर रहे हैं, कल भी चर्चा हो रहा था, आज भी चर्चा होता है, क्या मतलब चर्चा होता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान दौलत शाह। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। दूसरी चीज इल्म दुनियावी भी है, इल्म दीनी भी है, इल्म दीन का भी, इल्म दुनिया का भी। हमारी शरीयत ने यह नहीं कहा कि दुनिया मत सीखो, दुनिया का इल्म भी जरूरी है। क्यों? आप दुनियावी इल्म सीखेंगे तो दीन को ट्रांसलेट करेंगे, आप अरबी को अंग्रेजी में समझाएंगे, आप अपने अरबी को हिंदी शब्दों में उसका माना और मफहूम बतलाएंगे, दीन की तहजीब बतलाएंगे, दीन का शऊर बतलाएंगे, मजहब का फैलान बतलाएंगे। हज़रात, इल्म जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले दीन की तालीम सबसे अहम है।
اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس علم کی بھی ضرورت ہے، اور اس علم کی ضرورت سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت سرکار امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان، ہم سنیوں کی جان، مومنوں کی پہچان امام احمد رضا خان بریلی کے پاس ذرا آئیں ان کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت سرکار ان کے خانقاہ میں ایک بہت بڑے علم نجوم کے ماہر، جن کو اپنے علم پہ ناز تھا کہ آرا دیکھ کر، ستارہ دیکھ کر وقت کو بتلا دینا، ستارے کے ذائچے سے اس کی نشاندہی کرنا کہ اس سال بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی۔ کہاں پہنچے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا سنیے حضرت، میں نے ایک ستارے کا جائزہ بنایا ہے، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس سال بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا آپ کو کیسے معلوم کہ بارش نہیں ہوگی؟ کہا یہ ستارے کا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کہا سنو، یہ آپ کا علم ہے جو کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، لیکن احمد رضا کے سینے میں جو علم ہے اس علم کا فیضان بولتا ہے کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی۔ اب دیکھیں، علم وہ بھی ہے، علم وہ بھی ہے، علم یہ بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ غصے میں مت آئیے، جلال میں مت آئیے، میں آپ کے ذہن و فکر کے حوالے اس کی اہمیت کو بتلانا چاہوں گا۔ فرمایا، کہا سنیے، گھڑی دیکھنا جانتے ہیں؟ گھڑی دیکھنا جانتے ہیں؟ گھڑی میں ٹائم معلوم کر سکتے ہیں؟ کہا بالکل۔ گھر کے اندر دیوار گھڑی لٹک رہی تھی، کہا گھڑی میں ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ کہا 11۔ اعلیٰ حضرت سرکار اٹھے اور منٹ والے سوئی اور گھنٹے والی سوئی دونوں کو 12 پہ انگلی سے گھما کر پہنچا دیا اور فرمایا کہ اب بتلائیے کہ گھڑی کا ٹائم کیا بول رہا ہے؟ تو کہا گھڑی کا ٹائم 12 بول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا 11 بجا ہے، 12 کیسے بج گیا؟ کہا حضرت آپ نے دونوں سوئی کو جو گھما دیا نا 12 پہ، جس کی بنیاد پہ گھڑی کا ٹائم 12 بول رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سنو، گھڑی انسان کی بنائی، گھڑی انسان کی بنائی ہے، گھڑی ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے گھڑی بن کے اتری ہے، یہ گھڑی آسمان سے اتر کے نہیں آئی ہے، چاہے امریکہ والی گھڑی ہو، چاہے سعودیہ والی گھڑی ہو، چاہے انڈین گھڑی ہو، چاہے چائنیز گھڑی کسی کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے گھڑی اتری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو، اس گھڑی کو بنایا انسان ہے، اور جس گھڑی کو انسان بنایا ہے اگر اس کی سوئی کو انسان گھما دے تو ٹائم بدل سکتا ہے۔ انسان کی سوئی کو اگر گھما دی جائے تو ٹائم بدل سکتا ہے۔ وہ خدا جس نے پوری کائنات بنایا ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سنا، یہ دنیا خدا نے بنایا، یہ زمین خدا نے بنایا، آسمان خدا نے بنایا، چاند خدا نے بنایا، سورج خدا نے بنایا، جس خدا نے پوری کائنات بنایا، جب انسان کی بنائی گھڑی انسان کے گھانٹے کو گھمانے سے ٹائم بدل سکتا ہے، وہ خدا جس نے پوری کائنات بنایا ہے، ستارہ بنایا ہے، اگر وہ خدا چاہے تو ستارے کا نقشہ بدل سکتا ہے، ستارے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ آسمان سے بارش ہونے لگی۔ واہ 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 واہ، یہ ہے علم دین، اسی کو کہتے ہیں علم قرآن، اسی کو کہتے ہیں علم حدیث۔ وہ علم ہے جو قیاسی علم ہے، چینج ہو سکتا ہے، کتابوں میں تبدیلیاں ہوتی ہے۔ کل جو اسکول میں کتابیں چلتی تھی اس میں پریورتن ہو گیا، لیکن وارے مسلمانوں، کل جو قرآن تھا آج بھی وہی قرآن ہے، قیامت تک وہی قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نہ کل کوئی ترمیم کر سکا ہے، نہ آج ترمیم زندہ باد، نہ قیامت تک کوئی ترمیم کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے علم قرآن اور علم حدیث کا علم ایسا ہے جو قطعی علم ہے، دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا نا، ایک وقت آیا تھا اسی ہندوستان کے سرزمین میں جب ایمرجنسی لاگو ہوا تھا تو فتویٰ کے چینج کرنے کے لیے، فتویٰ کو بدلنے کے لیے شری متی اندرا گاندھی کہاں پہنچی؟ مفتی اعظم ہند بریلی شریف، اور مزاج یہ لے کر آپ نے اگر فتویٰ جائز قرار دے دیا تو پورے ہندوستان والوں کے لیے بالکل آسانی ہو جائے گا، لیکن وارے مفتی اعظم
بیمار تھے، بستر علالت پر لیٹے تھے. وہیں سے انہوں نے جواب دیا، کہا سنو، ضرورت پڑنے سے، مفتی اعظم ہند کا جواب دیکھیں، جو علم سینے میں قرآن کا اور حدیث کا علم ہے، فرمایا ضرورت پڑے گی تو حکومت کی کرسی بدلی جا سکتی ہے، ضرورت پڑنے سے کرسی تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن کا نقطہ نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا. قول حق قرآن ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، حضرت مولانا ناصر الدین اشرفی جامعی، حضرت مولانا کلیم الدین شمسی صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. حضرات گرامی، یہ علم قرآن اور یہ علم حدیث کا اعجاز ہے. گویا جب سینے میں علم قرآن ہوتا ہے، علم حدیث کا گنجیلا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے سامنے معروف نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے علم کا فیض زمانے پہ بہاتا ہے، اور جب علم کا فیض بہتا ہے نا تو دنیا خود بخود ان کے قدموں میں جھکتی نظر آتی ہے، دنیا خود بخود ان کے بارگاہ میں آتی ہے، اور دنیا کہنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ یہ علم ایسا علم ہے جس علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کا دریا بہایا ہے، اور اس علم کے سامنے پوری دنیا گھٹنا ٹیکتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے اس علم کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان پہ بالکل اہم ہے اس علم کا حاصل کرنا. حضرات گرامی، سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا تو تم عالم بنو. سرکار نے کیا فرمایا؟ آپس سے کہیے، یا تو عالم بنو، یا تو عالم بنو. سرکار نے کہا عالم بنو. کیوں؟ عالم اس ذات کا نام ہے کہ سرکار نے حدیث میں فرمایا، من رعا عالما. ابھی سنا نا، نقیب اعظم ہندوستان سے مدینہ دیکھنے کی تمنا کس کے دل میں نہیں؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں آئے اس شہر کے دیکھنے کی تمنا اتنی، تو رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا کتنی ہوگی بھائی؟ اس رسول اللہ کے دیکھنے کی چاہت کس کے دل میں نہیں ہوگی؟ حضرات پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، دیوانوں، اگر نبی کو دیکھنے کی چاہت تیرے دل میں گونجے، نبی کو دیکھنے کی تمنا ہو، تو سرکار نے کہا، من رعا عالما فقد رعانی. جس نے عالم کو دیکھا اس نے رسول اللہ کو دیکھا. کتنا متبرک معاملہ، کتنی اچھی بات ہے. ایک عالم جن کے چہرے کی آپ نے اگر زیارت کی تو سرکار کہتے ہیں کہ اس عالم کو تم نے نہیں دیکھا بلکہ حقیقت میں رسول اللہ کو دیکھا. سرکار فرماتے ہیں، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو. عالم بنو یا متعلم بنو. نمبر 3، سرکار نے فرمایا، یا پھر ان لوگوں کی بات سننے والا بنو. آج یہ جو جلسہ ہو رہا ہے نا بھائی، یہ جلسے کا انعقاد ہے، علماء بیان کریں گے، شورا پڑھیں گے، آپ سنیں گے. سرکار کہتے ہیں یا تو عالم بنو یا متعلم بنو. تیسرا پوائنٹ سرکار نے کہا، یا تو ان کی بات کا سننے والا بنو، ان کی بات کو سننے والا بنو. نمبر 4، اگر تمہیں عالم بننے کا موقع نہ ملا، متعلم بننے کا موقع نہیں ملا، سننے کا موقع نہیں ملا، تو سرکار نے اور بھی ایک کڑی اجاگر کر دی، کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بنے، ان سے محبت کرنے. دانشوران قوم ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. عقیدت کی اتھا گہرائیوں میں متزن ہو کر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا ایک عظیم اجلاس تحدیث نعمت کے طور پر عزیز مکرم
مولانا منور رضا نے اپنے دولت و دیکھ-بھال پر جملہ ان کی برادروں نے اس جشن کا انعقاد کیا جس میں ہندوستان کے مائع ناز خطبہ، نقبہ، شعراء تمام کی جلوہ گری ہے۔ یقینی طور پہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور خوش بختی پہ جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسین نظارہ، یہ حسین موقع آج کی اس حسین رات میں ہمیں آپ کو میسر فرمایا ہے۔ ایک عالم جب کسی قبرستان سے ان کا مزر جائے گا، سرکار فرماتے ہیں اس قبرستان کے مردوں کے 40 دن کے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے کہا ان سے محبت کرنے والا بنو، عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کی بات سننے والا بنو۔ سرکار فرماتے ہیں یا تو ان سے محبت کرنے والا بنو۔ آقا فرماتے ہیں خبردار پانچواں مت بننا، پانچواں مت بننا۔ کیا؟ ان سے بغض مت رکھنا، ان سے دشمنی مت رکھنا، ان سے اناد مت رکھنا، ان کی گستاخی مت کرنا۔ کیوں؟ اگر ان سے دشمنی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ان سے محبت کر لو گے تو زندگی آباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آپ کو اس عظیم الشان اجلاس میں جو ایک بچہ علم دین حاصل کر کے آیا، اپنے سینے میں علم حدیث، علم قرآن، علم تفسیر سے اپنے زندگی کو آراستہ کیا ہے، ہماری آپ کی سب کی دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق، آمین آمین ثم آمین، عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا بھی آباد ہو، عقبہ بھی تابناک ہو۔ جانے والے مرحوم جو ان کے والد چلے گئے، اللہ اس کی برکت سے اس مرحوم کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ بھائیوں کی عمر میں ان سب کی روزی روزگار میں اللہ بے پناہ ترقیاں عطا فرمائے۔ علماء کی لمبی تعداد ہے، بات چھیڑوں گا تو باتیں بڑھیں گی۔ یہ چند باتیں تھی میں نے حصول برکت کے لیے آج کی اس بزم میں کہی۔ اللہ ہمارا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے اللہ ہم سب کو مستفیض و مستنیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔